بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کے نمایاں خد و خال اور قرب قیامت کی 72 علامتیں، جیسے کہ ہم لوگ الحمدللہ 43 تک 43 نمبر تک ہم نے جو ہے وہ علامات علامات صغریٰ پڑھ لی تھی۔ اب ہم 44 اور 45 نمبر پر الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نقالی کرنے لگیں گے، یہ نمبر 44 اور 45 ہے، یعنی مرد عورتوں کی، اور 45 نمبر پر ہے عورتیں مردوں کی نقالی کرنے لگیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو علم میں ہے، بخوبی اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ علامات بھی پوری ہو گئی ہیں، یہ نشانیاں بھی پوری ہو گئی ہیں۔ مثلا عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے کپڑے پہن رہی ہیں، اور مرد جو ہے وہ کان میں بالی پہنتے ہیں اور شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ اور آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور بھی بہت ساری علامات ہیں، چھوٹی چھوٹی علامات جو اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ یہ علامات بھی پوری ہو گئی ہیں۔ جیسے کہ آج کل لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹاک پر اور مختلف ایپس کے اوپر، تو اس میں جو ہے وہ آواز مرد کی ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ ہونٹ جو ہے وہ عورت ہلا رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عام روٹین میں شاعری اور بھی بہت ساری علامات جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے ایک دوسروں کی نقلیں اتار رہے ہیں۔ یہ بھی عام ہو چکا ہے، آپ لوگ بخوبی دیکھ رہے ہیں اس بات کو اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ علامات بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یہ علامت بھی پوری ہو گئی ہے۔ آج لوگ جو ہے وہ پیر کی قسم کھاتے ہیں، بچے کی قسم کھاتے ہیں، اور بیوی کی قسم کھاتے ہیں، اور بھی مختلف قسمیں کھاتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ لوگ اللہ کی قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اللہ کی، لیکن اپنے بچے کی، بیوی کی، جن کی قسمیں کھانی نہیں چاہیے، اور اسلام میں ان کی قسم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ قسمیں کھائیں گے بھی نہیں، جھوٹی تو کبھی بھی نہیں کھائیں گے۔ اور اللہ کی قسم کھانے میں اللہ معاف کرے وہ کوئی آری محسوس نہیں کرتے، وہ تو سمجھتے ہیں بس اللہ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، بس اللہ معاف کرے۔ یہ علامات بھی پوری ہو گئی ہیں۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، جان پہچان پر سلام کیا جائے گا۔ اگر جان پہچان ہوگی تو سلام کریں گے، اور جان پہچان نہیں ہوگی تو سلام نہیں، کوئی سلام نہیں ہے، ایسے گزر جائیں گے جیسے اجنبی انجان بن کر گزر جائیں گے۔ غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا، غیر دین کے لیے، غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا۔ اب یہ علامات جو ہیں، یہ علامات دوسروں کے دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا، دین دوسروں کا ہوگا۔ جیسے کہ اب ہمارے ملک میں اس وقت انگریز کا دین چل رہا ہے، اللہ کا دین تو نہیں ہے۔ یہ اسلام ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل دین ہے، اور ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر کے دین کو اپنا لیا، انگریزوں کے دین کو اپنا لیا۔ یہ علامات پوری ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں علامات قیامت جو ہے وہ خاص اہتمام سے نہیں بتائی تھی، بلکہ انہوں نے خاص اہتمام سے بتائی تھی، اور ساتھ میں نمبر 50 پر یہ بھی بتا دیا کہ آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی۔ یہ علامت بھی پوری ہو گئی ہے۔ آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، علماء قراء
اور جو ان کے نام نہاد ہیں، جو کہ نہ عالم ہے نہ قاری ہیں نہ حافظ ہیں، نہ ان کا دین سے کوئی واسطہ ہے، بس داڑیاں رکھ لی ہیں اور ان کے نام نہاد ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو علم میں بخوبی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن نشانیوں کی پہچان نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے۔ حالانکہ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم مفت دی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں، اجرت لے رہے ہیں اس کی، اور مانگ رہے ہیں باقاعدہ، اور پوری نہ ملنے پر وہ کام نہیں کرتے۔ اب میرے پاس ایک مولانا صاحب تھے، ایک کیا کئی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے میں جو ہے وہ وظیفہ جو ہے وہ بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے، نہیں دے پاتے ٹائم کے اوپر، تو اب وہ تنخواہ تو نہیں ہوتی، لیکن کئی مدارس میں، اداروں میں اسے تنخواہ بھی کہا جاتا ہے، اور عام لفظ یہی چل رہا ہے اداروں کے اندر، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، کہ جی تنخواہ، آپ کی تنخواہ، یا مولانا صاحب کی تنخواہ، یا قاری صاحب کی تنخواہ، تو عام روٹین میں تنخواہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک ساتھی، یا اور بھی بہت سارے ساتھی، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم وقت پر وظیفہ نہیں دے پاتے مالی کمزوری کی وجہ سے، تو ساتھیوں کا جو ہے نا وہ کئی مرتبہ درخواستیں آئی ہیں کہ جی ہم تو کام اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا مطلب وہ پیسہ ملے اور ہم اپنے بیوی بچوں کو پالیں، اور آپ ہمیں وظیفہ ٹائم پر نہیں دیتے، لہٰذا ہم استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں ادارہ چھوڑ کر، ہمیں وقت پر وظیفہ چاہیے۔ بھائی یہ تو آپ اللہ کے دین کے لیے جو کام کر رہے ہیں، پیسوں کی نیت سے تو نہیں کرنا چاہیے یہ کام تو لوگ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور کئی لوگ کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ۔ صرف اس کو مقصد بنا لینا کہ ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو سراسر گمراہی ہے، پیسوں کے لیے کام کرنا۔ کئی مرتبہ ساتھی جو ہے وہ ادارہ چھوڑ کر چلے گئے اس وجہ سے کہ انہیں وقت پر وظیفہ نہیں ملا۔ بعض اوقات ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی یہاں وظیفہ تھوڑا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر کام نہیں کر سکتے، مجبوری ہے ہماری، وظیفہ بڑھایا جائے۔ آپ تو وظیفہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کو تو فی سبیل اللہ کام کرنا چاہیے مولانا صاحب،